الرحيم. وفي آخر الفتاوى الخيرية ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا وهو نهاية آل المشمرين في تحصيل العلم، فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما خوفا من الابتلاء إلى الله تعالى بتحريم حلال وزده إلى آخره. وفي آخر الفتاوى الخیریہ، فتاوی خیریہ علامہ خیر الدین الرملی رحمہ اللہ ان کے مصنف ہے جو 1081 کو وفات ہوئے اور معتبر کتابوں میں سے ہیں. علامہ شامی کے شیخ المشائخ ہے، استاد الاساتذہ ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کے حوالے سے مسائل ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کے فتاوی الخیریہ میں ہے کہ ولا شک ان معرفت راجح کہ مختلف فی مسئلے کے اندر راجح قول میں مرجوح ہی مرجوح سے معلوم کرنا، الگ کر دینا، اس کی پہچاننا، و مراتب ہی قوتاً و ضعفاً اور اس طرح اس کے مراتب کو جاننا قوت کے اعتبار سے، ضعف کے اعتبار سے کہ کون سا قول قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے. وہ نہایت اعمال المشمرین فی تحصیل العلم، یہ نہایہ ہے، انتہا ہے اعمال المشمرین، علم کی تحصیل میں کمر بستہ ہونے والے لوگوں کے اعمال و امیدوں کا یہی انتہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، راجح اور مرجوح قول کے درمیان راجح کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں کسی مسئلے سے متعلق مختلف اقوال ہو تو ان مختلف اقوال میں سے راجح قول کو تلاش کرتے ہیں، اور اقوال کے اندر جو ضعف اور قوت کے اعتبار سے فرق اور اختلاف ہوتا ہے تو اس بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں کہ کون سا قول قوی ہے اور کون سا ضعیف ہے. مشمر کہا جاتا ہے یہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کمر باندھ لیتے ہیں، اسی کو تشمیر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کمر بستہ، جو آدمی عزم مصمم کر کے کسی کام کے در پہ لگ جائے، اس کے پیچھے لگ جائے تو اس کو اگرچہ وہ پٹی باندھ کر اس طرح کڑا نہ بھی ہو تب بھی اس کو مشمر کہتے ہیں، کمر بستہ کہتے ہیں. فلاں آدمی کا فلاں کام کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہے، مطلب مضبوط ارادے اس نے کر دیے ہیں، اب اس کے پیچھے پڑ گیا. تو جو لوگ تحصیل علم میں کمر بستہ ہو گئے ہیں تو ان کی امیدوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ مختلف فی مسئلے کے اندر راجح قول کو تلاش کرتے ہیں، قوی قول کو تلاش کرتے ہیں، ضعیف کو الگ کرتے ہیں، مرجوح قول کو الگ کر دیتے ہیں. فالمفروض علی المفتی والقاضی التثبت فی الجواب، پس قاضی اور مفتی پر فرض ہے التثبت فی الجواب کے جواب کے اندر تثبت سے کام لے لے، ثابت قدمی سے کام لے لے، پختگی سے کام لے لے، تردد کی بنا پر جوابات نہ دیا کرے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ نے ایک بات کہنی ہے اور پورے استحکام قوت کے ساتھ کہنی ہے، پختگی کے ساتھ کہنی ہے. وعدم المجازفتی فیہما، مجازفت سے کام نہیں لینا کہ اٹکلا پچو سے جواب دے دیا جائے. میرے ذہن میں یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اس قسم کے جوابات نہ دیے جائیں. خوفا من الافتراء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے سے خوف کھاتے ہوئے. یہ مفتی جو ہوتا ہے، علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مفتی موقع عن اللہ ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی چیز کے اوپر دستخط کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں اللہ نے یہ چیز کو جائز یا حرام قرار دے دیا. تو اب اگر وہ چیز حلال نہ ہو اور مفتی دستخط کرتا ہے کہ یہ حلال ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے اوپر افتراء باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے
کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو حلال نہیں کیا. یہ ایک چیز اللہ نے حرام نہیں کی اور مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ حرام کیا ہے، تو گویا کہ اس حرمت کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتا ہے. اب اگر اس نے کوئی تحقیق سے کام نہ لی ہو، اٹکل پچو سے اس طرح جواب دے دیا ہو، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو افتاء کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل ترین منصب ہے. مفتی کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، گویا کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا منشا، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اس چیز کے معاملے میں کیا ہے، اللہ اس چیز کے بارے میں کیا فرماتا ہے. جس چیز کے اوپر وہ دستخط کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے یا ایسا نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا حکم نہیں دیا ہے یا ایسا حکم دیا ہے. تو براہ راست نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ مفتی تو اپنے طرف سے دین بنا نہیں سکتا، نہ اس کو اس بات کی اجازت ہے. دین جب وہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے نام سے پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا دین پیش کر رہا ہوں، اور جو میں لکھ رہا ہوں یہ اللہ کا دین ہے. تو اب اگر اللہ کا دین نہیں ہوا اور تم نے لکھ دیا کہ یہ ہے، اللہ کے دین میں وہ چیز حلال نہیں تھی، تم نے لکھ دیا کہ وہ حلال ہے، اللہ کے دین میں وہ چیز حرام تھی، تم نے لکھ دیا کہ یہ حلال ہے، تو تم نے اللہ پر افتراء باندھا، جھوٹ باندھا. اس وجہ سے کہتے تثبت سے کام لے لیا جائے، ثابت قدمی سے کام لے لیا جائے، اور اندازوں سے فتویٰ دینے کے بجائے پورے اعتماد کے ساتھ فتویٰ دیں، اپنے آپ کو مطمئن کرے، اس کے بعد فتویٰ دیں. بتحریم حلال و ضدہ، کہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھا جائے کہ حلال کو حرام قرار دے دیں، یا حرام کو حلال قرار دے دیں، یا حلال کو حرام قرار دے دیں، حرام کو حلال قرار دے دیں یا حلال کو تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا. وَيَحْرُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَالتَّشَهِّي وَالْمَيْلِ إِلَى الْمَالِ الَّذِي هُوَ الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى. اور خواہش پرستی کی اتباع کرنا، خواہش پرستی میں پڑھ کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر فتوی دینا، والمیل الی المال، اور مال کی طرف میلان رکھنا، الذی وداہیۃ الکبریٰ، جو بہت بڑی تباہی ہے، جو بہت بڑی تباہی ہے، والمصیبۃ العظمیٰ، اور بڑی مصیبت ہے. فإن ذلک امر عظیم لا يتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی. ان ذلک امر عظیم، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لا يتجاسر علیہ، اس کے اوپر جسارت نہیں کرتا، الا کل جاہل شقی، مگر جو آدمی بدبخت جاہل ہو تو وہ اس میں جسارت سے کام لیتا ہے، جرت سے کام لیتا ہے، ہر کسی کو فتوی دیتا رہتا ہے، ہر سوال کا جواب اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور وہ منٹ میں کئی فتوی جاری کرتا رہتا ہے. ایسا آدمی کوئی مفتی نہیں ہے، ایسا آدمی بدبخت ہے، ایسا آدمی جاہل. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس ہر سوال کا جواب ہو وہ مفتی نہیں، عالم نہیں، بلکہ جاہل ہے. اکابر کے پاس آپ نے توضیح تلویح میں پڑھا ہے، غالباً 100 سوالات کیے جاتے تھے، ان میں 10-15 کا جواب دیتے تھے، اور باقی کے بارے میں کہتے تھے کہ لا ادری. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ لا ادری کہنا بھی ایک علم ہے، کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا. بہت سارے لوگوں کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ مجھے اس بات کا مسئلہ، یہ بات مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے، بس اندازوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے لا ادری کو بھی علم کہا گیا، کہ آپ کو اس بات کا کم از کم پتہ ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو اپنے آپ کا پتہ ہے. تو اپنے آپ کا علم کا ہونا بھی یہ علم ہے، اپنے آپ کے علم کا ہونا یہ علم ہے. اپنے آپ کے علم کا نہ ہونا بھی علم ہے، کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے، یہ بھی علم ہے نا. اس وجہ سے مختلف فی مسئلے کے اندر راجح قول کو تلاش کرنا، اور اس طرح قوی قول کو تلاش کرنا، یہ مفتی کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو بھی دین سے وابستہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ دین کھلونا نہ بنے. کل کسی نے، ایک استاد نے سوال کیا، کہا کہ ایک آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو ایک دارالفتہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، اور دوسرے دارالفتہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز نہیں. اب بڑے بڑے دارالفتاؤں کے نام انہوں نے لے لیے، اب وہ کاروبار کر رہا ہے، کہتے کس کی مانو. تو اب بہت ساری صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ جس فتوے میں لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں اسی کو لے لیتے ہیں. اس لیے
میرے اپنے نقطۂ نظر یہ ہے، میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ یہ جو مسئلہ پوری قوم کے اوپر اثر انداز ہو، وہ مسئلہ، وہ فتویٰ کوئی مفتی اکیلے میں نہ دیا کرے، بلکہ دارالافتاؤں کا آپس میں اس طرح تعلق اور ربط ہو کہ جب کوئی جدید قسم کا مسئلہ آ جائے اور ایسا مسئلہ جس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہو تو وہ فوراً دیگر دارالافتاؤں کو اس کی بات کی اطلاع دیتے کہ اس مسئلے سے متعلق ہمارا جواب یہ نکلا ہے، یا ہم یہ جواب لکھ رہے ہیں، یہ جواب دینا چاہتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا رائے۔ بعد میں رائوں کے اختلاف سے کئی درجہ بہتر یہ ہے کہ فتویٰ کے جاری کرنے سے پہلے یہ اختلافات حل ہو جائیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کرسی پر نماز کا مسئلہ ہے، آج ہر مسجد کرسی گاہ بن گئی۔ اب ایک مسئلہ، ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، شرائط لگا بھی دیے، بعد میں بیچارے نے بعض صورتوں سے رجوع بھی کر لیا، لیکن رجوع والے قول کو کوئی نہیں دیکھتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر فتویٰ دینا ہو مشروط بشرائط ہو تو پھر مشروط بشرائط فتوے میں لوگ پھر شرائط کو نہیں دیکھتے، وہ اصل مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ آگے ان کو بتایا کہ بھئی یہ بھی تو شرط ہے، یہ بھی تو شرط ہے، یہ بھی شرط ہے۔ وہ شرطیں لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ اشارہ السلام میں ایک قانون پڑھتے ہیں، اس کے لیے 10-12 شرطیں ہوتی ہیں، تو لڑکوں کو تو قانون یاد رہتا ہے لیکن کوئی شرط یاد نہیں رہتی، 1-2 یاد ہو جائے تو یاد ہو جائے ورنہ نہیں رہتی، یاد بھی ہو جائے تو فٹنگ نہیں کر سکتے ہوتے ہیں، وہ شرط میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اعتراضی ہے اتفاقی ہے، فرق نہیں کر سکتے ہوتے۔ اس طرح عوام کا حال۔ اب جو کرونا کا دور آیا ہوا تھا کہ صفوں میں فاصلہ رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، ایک مفتی صاحب کا فتویٰ سامنے آیا، پڑھی جا سکتی ہے۔ پورے ملک کے اندر نماز سے ایک گپ شپ بننے لگ گئی، ایک یہاں کھڑا ہے، ادھر وہاں کھڑا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، ہمارے غریب علاقوں میں اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، بہت کم عرصے تک ہوا، 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، لیکن بڑے بڑے علاقوں میں 2-3 سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 2022 کے آخر تک یہ معاملات چلتے رہے اور لوگ ادھر دور دور کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں پھر تمام دارالفتاؤں نے مل کر اس کے خلاف فتویٰ دیا اور رسالوں کے اندر فتوے کو چھاپا بھی، لیکن اس فتوے کا پتہ کسی کو نہیں ہے، پہلے فتوے کا پتہ ہر کسی کو۔ اس طرح جمعہ کی شرائط کے بارے میں اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی جمعہ صرف مسجدوں میں ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کس میں ہوتی ہے؟ صرف مسجدوں میں۔ لوگ ہر صورت میں مسجد جایا کرتے تھے۔ کرونا کے دور میں فتویٰ دیا گیا کہ بھائی مسجد، جمعہ کے لیے مسجد کوئی شرط نہیں ہے، شہر شرط ہے۔ بھائی شہر میں کسی بھی جگہ آپ کھڑے ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے گھروں کے اندر بھی جمعے پڑھنے شروع کر دیے، مصلاؤں میں بھی جمعے پڑھنے شروع کر دیے۔ بعض جگہوں میں آج تک وہ جمعے چل رہے ہیں، ان کو کیونکہ راستہ مل گیا ان لوگوں کو۔ ان کو پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ بھائی مسجد سے ہٹ کر مصلاؤں میں، گھروں میں، دوسری جگہوں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، اس لیے شروع نہیں کرتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ گھروں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، تو جس طرح لوگوں نے اپنے لیے فیکٹریوں کے اندر، گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہیں اور وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، اب وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جانا بھی چھوڑ دیا۔ پتہ چل گیا کہ بھائی گھر کے اندر بھی ایک مولوی صاحب کو بلاؤ اور ان سے جمعہ پڑھواؤ، خطبہ پڑھواؤ، جمعہ ہو جائے۔ تو بھائی اس قسم کے فتوے عالمی سطح کے، قومی سطح کے جب ہوتے ہیں تو سوچ بچار کے بعد اس پر فتویٰ دے دینا چاہیے، ورنہ پہ یہ حالت ہے۔ بہرحال پہلے تو جسارت کرنی ہی نہیں چاہیے، کرنی ہے تو پھر سب لوگوں کو ساتھ لے کر، سب مفتیان کرام کو ساتھ لے کر فتویٰ دے دینے چاہیے۔ الکتب التی لا يجوز الافتاء بها لأحد الوجوه الستة، ہر کتاب قابل اعتبار نہیں ہوا کرتی۔ شاید آپ کو بھی اساتذہ نے دوران درس یہ بات بتلا دی ہوگی کہ بھائی آپ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر کتاب کا مطالعہ نہ کیا کرے، بلکہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مطالعہ کیا کرے، کون سی کتاب مطالعہ کرنے کی ہے، کون سے نہیں ہے، کون سی کتاب معتبر ہے، کون سے غیر معتبر ہے، کس طالب علم کے لائق کون سی کتاب ہے، کون سے نہیں ہے۔ اس کا صحیح طرح ادراک استاد کر سکتا ہوتا ہے اور وہی تعین کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کتاب قابل اعتبار نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بڑے سے بڑے عالم نے کیوں نہ لکھی ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے غلط لکھا ہے، غلط نہیں لکھا،
صحیح لکھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب لکھی ہوتی ہے، آپ کو اپنی طرح سمجھتے ہوئے اس نے خطاب کیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے سمجھنا دوسرے لوگوں کے لیے. جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں. مولانا شفاعی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کتابیں نہیں پڑھتا، وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں نہیں آتی تو میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. اس وقت آپ مواعظ دیکھیں، ملفوظات حکیم الامت دیکھیں، خطبات حکیم الامت دیکھیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس دور کا مولوی اس کو نہیں سمجھ رہا، عام لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن اس زمانے کی، جس زمانے میں انہوں نے اس طرح خطبات ارشاد فرما دیے ہیں، اس زمانے میں عامی بھی یہ زبان سمجھتے تھے، کیونکہ اس زمانے وہ ادب کا زمانہ تھا اور اردو کا زمانہ تھا، لوگ اردو اشنا تھے، تو اس زمانے میں وہ جو بولتے تھے تو عام بھی سمجھتے تھے، علماء بھی سمجھتے تھے. لیکن اب حضرت کے جو ملفوظات اردو میں ہے، اردو میں ہونے کے بعد بھی وہ تسہیلات کے محتاج ہے، تسہیلات کے محتاج ہے. بہت سارے لوگ تسہیلات کر رہے ہیں، بہت سارے کتابوں کے اب تسہیلات آنے لگ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ مشکل زبان کو آسان زبان میں تبدیل کر رہے ہیں. تو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہے جو فی نفس ہی معتبر ہوتی ہے، لیکن ان سے اخذ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے فتویٰ نہیں دینا ہے. تو کچھ کتابیں یہ آپ کو بتلا رہے 6 وجوہات کی بنا پر ان سے فتویٰ دینا یہ درست نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں ہے. قلت فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال، جب آپ نے پہچان لیا کہ اقوال میں سے راجح قول کی اتباع کرنا واجب ہے، وحال المرجح له، اور جو مرجح ہے اس کا حال معلوم ہونا بھی لازمی ہے. تعلم انه لا ثقة بما يفتي به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعة کتاب من الکتب المتاخرہ. تو آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ ان فتووں کا کوئی اعتبار نہیں جو ہم یا ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں جن پر ہمارے مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتاخرہ، متاخرین کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب دے کر فتویٰ دیتے ہیں، ایسے مفتیوں کے فتووں کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ شرط بتلا دی نا بھی، ہر کتاب سے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. ایک بات یہ بتلائی، دوسری بات یہ کہ راجح قول پر فتویٰ دیا جائے گا، مرجوح قول پر فتوے کا اعتبار ہے ہی نہیں. اگر کسی نے دے دیے تو وہ معتبر ہی نہیں ہے، وہ فتویٰ معتبر ہی نہیں ہے. لہذا یہ 2 شرطیں کم از کم مد نظر رکھی جائیں. تو حضرت بتلاتے ہیں کہ آج کل ہمارے زمانے کے یہ مفتیان کرام متاخرین کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب دیکھ کر جو فتویٰ دیا کرتے ہیں، ان فتووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو پتہ چلے گا، ہم جو 30 سے زائد حوالے آپ سے نکلواتے ہیں اس کی وجوہات ہیں. میں نے آپ کو بتلا بھی دیا. کبھی کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ان سب حضرات نے کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کی 30 سے زائد حوالوں کے اندر کچھ اور سامنے آتا ہے. ان کے پاس کوئی ایک حوالہ ہوتا ہے، کیونکہ دارے کی کتاب اچھائی اس کے اندر مسئلہ ایسا لکھا تھا. اس کے اب مثال کے طور پر 30 کتابوں میں ایک مسئلہ ایک جیسا لکھا ہے، اور 31ویں نمبر پر آپ نے کتاب اٹھائی، اس کچھ اور لکھا ہوا ہے. فرض کر لیں کہ ایک آدمی نے صرف 31 والی کتاب اٹھائی، جس کو آپ 31ویں نمبر پر پہنچے. کوئی مولوی ایسا ہے جس نے پہلی بار وہ کتاب اٹھائی، اس سے پہلے وہ 30 کتابیں نہیں دیکھی. ظاہر ہے وہ 31ویں نمبر پر جو آپ کی اتباع سے 31ویں نمبر پر آنے والی کتاب ہے، وہ اسی کتاب کو دے کر فتویٰ دے گا، جبکہ اس سے پہلے 30 کتابیں اس کی مخالف، 30 کتابیں کیا ہوں گی؟ مخالف ہوں گی. تو فتویٰ تو وہ دے دے گا، لیکن ان تمام کتابوں کی مخالفت کرے گا. اب آئی بات سمجھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے تحقیقات کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا تو انسان علی وجہ البصیرت ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں فتویٰ دے رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ محمودیہ میں کیا ہے اور اب کے مسائل کا حل نے کیا لکھا ہے، اصل فتاویٰ نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں ان میں سے کسی کے قول پر فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ سب کے خلاف کسی اور قول پر فتویٰ دیتا ہوں. اب کل اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، مجھے اصل فتاویٰ کی عبارت دکھاتا ہے اور
فتاوی محمودیہ کی عبارت دکھاتا ہے، آپ کے مسائل ان کا حل کا حوالہ دکھاتا ہے، تو میں چونکہ پہلے سے اس کے لیے تیار تھا، میرے علم میں تھا کہ یہاں ایسا ہے اور اس کے باوجود میں دوسرا فتویٰ دے رہا ہوں، تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں ذہنی طور پر جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں گا کہ بھائی آپ کے مسائل ان کے حل کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کے خلاف جب میں فتویٰ دیتا ہوں تو میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہوں گا نا کہ کل اگر کوئی شخص اسی عبارت کو اٹھا کر میرے پاس آ جائے تو پھر میں کیا کہوں گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی مطالعہ نہیں کیا اور آپ نے 2-3 کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے دیا، کل کسی ایک کتاب کو کسی نے اٹھایا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا تو کیا کرو گے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ میں نے میلاد النبی کے اوپر سختی کے ساتھ تقریر کر دی اور تنقید کر دی، بدعت قرار دے دیا۔ ایک آدمی جمعے کے بعد مجھ سے ملے، کہنے لگے کہ یہ میلاد النبی پر آپ نے بڑی سخت تقریر کی اور آپ نے اس کو بدعت قرار دے دی۔ میں نے کہا بالکل جی یہ تو بدعت ہے۔ کہنے لگے آپ کے اکابر تو کرتے رہے۔ میں نے کہا کس نے کیے؟ اگلے دن وہ حکیم الاسلام کے خطبات لے کر آئے اور اس خطبات کے اندر وہ میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کرتے کہتے اب بتائیں، اب ذہنی طور پر تیار نہیں تھے بیچارہ، تو پھر جواب دینا مشکل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس بات کا پتہ ہو کہ بھائی ان فتاووں میں کچھ اور ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں دوسرے قول پر فتویٰ دیتا ہوں، تو اب اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے تو آپ ذہنی کے طور پر تیار ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے 1-2 کتابیں دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عبارت ایک جیسے ہوتی ہے، لوگ اسے استنباط اور طرح کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک طالب علم کو میں نے ایک بار سے استفتاء آیا ہوا تھا کہ کفاروں میں تداخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قتل خطا کے کفارے میں جو دیے قتل خطا کے کفارے کے اندر تداخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ تھا۔ اب ایک دارالفتہ جو بڑی دارالفتہ ہے اس نے فتویٰ دیا کہ تداخل ہوتا ہے، کئی قتل اگر کسی نے کر دی ایک کفارہ کافی ہو جائے گا ایکسیڈنٹ میں، قتل خطا کی صورت میں۔ دوسرے دارالفتہ نے لکھا تھا کہ نہیں ہوگا۔ عبارتیں دونوں نے ایک نقل کی تھی، بحر الرائق کی عبارتیں تھی، دونوں نے ایک حوالہ نقل کیا تھا، لیکن جواب ایک کا کچھ تھا اور دوسرے کا کچھ تھا، جبکہ اس عبارت کے اندر کفارے میں تداخل کی بات تھی نہیں۔ کفاری کی بات تھی اس میں، لیکن تداخل کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دونوں دارالفتاؤں نے حوالہ وہی لکھا تھا۔ ایک طالب علم اٹھا کے میرے پاس لے کر آئے، کہتے ہیں یہ دیکھیں سچ، کہتے ہیں تداخل کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، دونوں دارالفتاؤں نے ایک حوالہ نقل کیا اور ایک نے ایک نتیجہ نکالا، دوسرے نے دوسرا نتیجہ نکالا۔ تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے تحقیق کے بعد کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں ایک استفتاء آیا تھا، تو طالب علم نے حل کیا، مفتیان کرام نے اس کو دستخطیں بھی کر دی، میرے پاس آئے، میں نے کہا غلط ہے بھائی، واپس کر دیا۔ وہ طالب علم سوچتا رہا، ایک دن اور گزار کر آیا تو اس سے جواب نہیں بن پڑا، پھر مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، کہتے میں نے یہ لکھا تھا، مفتی صاحب نے رد کر دیا، ابھی کیا کروں۔ تو مجھے ایک استاد جی نے بہت بڑے دارالفتاء کا فتویٰ بھیجا، سینڈ کر دیا واٹس ایپ پر۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے اس کو استاد جی کو لکھ دیا کہ یہ غلط ہے۔ استاد جی بھی حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ میں سوچتا ہوں، پھر سوچتے رہے، انہوں نے بھی سرچ کیا، معلوم کیا، تو تقریباً گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد مجھے واپس میسج کیا اور کہا کہ استاد جی آپ نے ٹھیک کہا۔ اب دیکھیں یہ بڑے دارالفتاء ہے، اسے گوگل پیج پر مسئلہ کی تشریح ایسی غلط ہے، ایسی الٹی ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر کوئی شخص تھوڑے سے جو ہے فقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، افتاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ غلط ہے، لیکن پیج پر موجود، گوگل پر سرچ کرے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں،
تھوڑے سے غور و فکر کے بعد ان کا غلط ہونا آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ ہو, آپ تحقیق کریں, تحقیق کے عادی بن جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, ورنہ آسانی کے ساتھ تو پتہ نہیں چلتا. پھر ہمارے یہاں تو اعتبار چلتا ہے, مطلق اعتبار کہتے ہیں بس فلاں دارالفتہ کا فتویٰ تو ہے, بھائی فلاں دارالفتہ کا فتویٰ تو ہے, لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ مفتی نہیں ہیں, عام آدمی ہیں, تو ٹھیک ہے آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر اعتبار کرنے کے بجائے خود تحقیق کرنی چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو مفتی نہ کہیں, عامی بن جائے اور لوگوں کی تقلید کرتا رہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر خود آپ بھی مفتی ہیں اور اس قسم کا فتویٰ دینا چاہتے ہیں, آپ کی ذمہ آ گیا ہے, تو پھر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا تھا, بڑے سے بڑے دارالفتہ سے جاری شدہ فتویٰ آپ سے کہاں جائے اس کے اوپر دستخط کرو, نہیں, جب تک تحقیق نہیں کریں گے تب تک دستخط نہیں کریں گے. ہاں دستخط نہ لے کوئی بات ہی نہیں. ہمارے دور میں جب ہم تخصص کے طالب علم تھے, غالباً یا ایک سال تخصص کے سال کے بعد کی بات, بہرحال میں وہاں دارالفتہ میں تھا, ایک مسئلہ آیا تھا, اس مسئلے کے حوالے سے بدر ٹاؤن کا فتویٰ آیا, اس کے اوپر زیادہ دستخط کرنے کے لیے, بات کو قوی بنانے کے لیے مفتیان کرام سے دستخطیں لی جا رہی تھی, اور وہ فتویٰ چونکہ بدر ٹاؤن جو گیا ہوا تھا ہمارے مدرسے کے محتمین کے توسط سے گیا ہوا تھا, تو ہمارے محتمین سبھی یہ چاہ رہے تھے کہ اس پر ہمارے دارالفتہ کی دستخط بھی ہو, ہمارے دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے مفتیان کرام کی دستخط بھی ہو. تو جب وہاں سے فتویٰ آیا تو محتمین صاحب نے اساتذہ کو بھی بلایا, تخصص کے اساتذہ کو, اور طلبہ کو بھی بلایا, ان سے دستخطیں. مجھے کہا, میں نے کہا استاد جی میں اس پر دستخط نہیں کروں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نے صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہے, اور میں نے اس کے جو ابتدائیہ دیکھی ہے اس ابتدائیہ پر مجھے اعتبار نہیں. وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے, اتنے بڑے دارالفتہ کا, خود پہ عبدالمجید دین پوری صاحب ہمارے دارالفتہ کے رئیس بھی تھے, میں ان کا شاگرد تھا, انہی کے ساتھ تھا, ان کا دستخط موجود تھا ان کے اوپر. تو میں نے کہا استاد جی میں تو یار دستخط نہیں کرتا, اگر کروں گا تو دیکھنے کے بعد کروں گا یا کچھ لکھنا پڑے گا مجھے. تو بڑے خوش بھی ہوئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب ان کے طالب علم میں سے ہو. مجھے کہا یہ لے جائیں, دیکھیں اطمینان قلبی کرے پھر بتائیں. میں لے کر گیا, مطالعہ کر لینے کے بعد میں واپس آیا. میں نے استاد جی سے کہا میں اس پر دستخط کروں گا لیکن ایک لفظ لکھ کر, ایک اضافہ. کہنے لگے کہ آپ کو اجازت ہے. میں نے وہ اضافہ کیا اور اس کے بعد اپنا دستخط. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز پر جب آپ سے دستخط نہ لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے آپ کریں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ پر ذمہ داری ڈال دی گئی تو پھر جو ہے کسی بڑے اور چھوٹے ہونے کا اعتبار کیے بغیر اب آپ کو فتویٰ دینا ہے تو پھر پوری تحقیق کرنی ہے. اب رئیس دارالفتہ کا دستخط تو ہو چکا تھا, عبدالمجید دین پوری صاحب کا, مفتی صالح صاحب کا ہو چکا تھا, اور بھی بہت سارے مفتیان کرام کی دستخطیں تھی. لیکن جب ہم سے نہیں لیا جا رہا تھا تو ہم منظور تھا, لیکن جب ہم سے لے لیا گیا تو ہم نے تھوڑا سا اختلاف کیا. مسئلہ یہ تھا, یہ جو قرأت عشرہ ہے نا, ایک آدمی نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں قرأت عشرہ کے مطابق قرآن پاک کا نسخہ چھاپتا ہوں, ایسا نسخہ چھاپوں گا جس کے اندر تمام قرأتیں آ جائیں گی. بیک وقت ایک قاری کے پاس ایسا نسخہ ہوگا کہ وہ اس کو ایک ہی نسخے میں ساری قرأتیں مل جائیں گی. اب ان حضرات نے یہ فتویٰ دیا کہ قرأت متواترہ ہے, جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز یہ بات قرآن نہیں ہے, لہذا فی نفس ہی چاپنے میں کوئی ممانعات نہیں ہے, جائز. البتہ غیر مناسب ہے. غیر مناسب اس لیے کہ یہ مفسدے کا باعث بن سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ غیر مناسب نہیں بلکہ ناجائز, اور ناجائز ہونے کی وجہ میں نے یہ بتلائی کہ عوام کو ہم جو بتاتے ہیں نا قرآن پاک میں نہ حرف نہ زبر نہ زیر نہ پیش, کسی قسم کی کوئی غلطی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, تقدیم و تاخیر کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب عوام کے سامنے جب اس قسم کا نسخہ جائے گا, ایک میں کچھ لکھا ہوگا دوسرے میں کچھ لکھا ہوگا, جہاں سے تھوڑے سے ذہن کے اندر تزلزل پیدا ہو جائے گا, اور پھر یہ تزلزل پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے, تو یہ مفسدہ عظیمہ کا باعث ہے. اس لیے اس قسم کے نسخے چھاپنا نہ صرف نامناسب ہے
بلکہ ناجائز، کیونکہ جو مفسدہ کو وہ ہوتا ہے مستلزم امر ہوتا ہے وہ ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے شریعت میں۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یا تو اگر کوئی کہتا ہے بس آپ کے فتوی کا اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر نہیں لو، بس ضرورت نہیں ہے تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، کچھ لکھتا بھی نہیں اس کے اوپر۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ دستخط کریں تو پھر صرف یہ کہ فلاں نے کیا، میرے رئیس نے کیا، میرے استاد نے کیا، میرے شیخ الحدیث نے کیا، میرے فلاں نے کیا، میرے فلاں نے کیا، میں بھی کروں، تو صرف اور صرف دستخطوں کے اندر اضافے کے لیے یا فتوے کے اندر اپنا نام لکھنے کے لیے کہ بھئی میں نے بھی فلاں فتوے پر دستخط کر دیا تھا، اس کی خاطر جو ہے نا دستخطیں نہ کیا، اس خاطر پر دستخطیں نہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ایک دو کتابیں دیکھ کر فتویٰ دینا یہ درست نہیں ہے، خصوصاً غیر المحررہ، خصوصاً وہ کتابیں جو غیر محرر ہے، یعنی اس میں کوئی تحقیق کا کام ہوا ہی نہیں ہے، لکھی اور بس۔ کشف النقایہ للقحطانی، علامہ قحطانی کے نام سے ایک شخصیت فقہاء میں مشہور ہے، یہ عربی میں قحطانی کہلاتے ہیں اور ہمارے فارسی میں کوہستان کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ پہاڑی علاقے کے رہنے والے آدمی کوہستانی، تو یہ بھی ایسے تھے۔ اس پر فتویٰ دینا، شرح النقایہ کے اوپر فتویٰ دینا جو کوہستانی کی ہے، یہ صحیح نہیں۔ والدر المختار، در المختار کی عبارتیں لے کر فتویٰ دینا بھی درست نہیں۔ ہمارا سارا اڑنا بچھونا کیا ہے؟ الدر المختار، لیکن اس سے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کتاب قابل اعتبار نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی مغلق ہے، جیسے کنز کی عبارتیں ہیں اس طرح در مختار کی عبارتیں ہیں، ہر کوئی اس صحیح مقصد کو اخذ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر اس کی عبارت پر فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو دو تین کتابیں ساتھ میں اور دیکھیں، تاکہ آپ در مختار کی عبارت سے جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کسی اور نے بھی سمجھا ہے یا نہیں، وہ کسی اور نے بھی لکھا ہے یا نہیں، تو آپ در مختار کے مطالعے کے ساتھ شامی کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں آپ پھر فتویٰ دے سکیں گے۔ والاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر علامہ نجیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انشاءاللہ ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے بھی فتویٰ دینا درست نہیں ہے، اس کی وجہ عبارتوں فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كانت تلحق بالالغاز، یہ انتہائی مختصر ہونے کی وجہ سے، لشدت الاختصار والایجاز دونوں ایک ہی چیز ہے، كانت تلحق بالالغاز یہ پہلیوں کے ساتھ ملحق ہو گئی، یعنی اتنی زیادہ مغلق قسم کی عبارتیں، مختصر قسم کی عبارتیں کہ یہ چیستان بن گئے۔ پہلیاں ہوتی ہیں نا فقہی پہلیاں، اسی طرح چیستان بن گئی، مشکل بن گئی، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مع مشتملت علیہ من السقط فی النقل فی مواضع کثیرہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نسخوں کے اندر بہت ساری عبارتیں رہ بھی گئی۔ جب ایک نسخہ دوسرے تیار کیا جاتا ہے پہلے زمانے میں تو یہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، تو ایک کاتب لکھتا تھا، دوسرا کاتب لکھتا تھا، تیسرا کاتب لکھتا تھا، اس طرح نسخے بنتے تھے، یہ فوٹو کاپی کا تصور تو نہیں تھا، تو اس نقل در نقل میں عبارتیں رہ بھی جاتی تھی، کسی کاتب نے عبارت لکھ دی پوری، کسی نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ وترجیح ما ہوا خلاف الراجح، اس طرح ساتھ ساتھ ان کتابوں کے اندر ایسے اقوال کو بھی ترجیح دے دی گئی ہے جو حقیقت میں راجح نہیں ہے، ایسے اقوال کو بھی ترجیح دے دی گئی ہے جو حقیقت میں راجح نہیں ہے۔ بل ترجیح ما ہوا مذہب الغیر، بلکہ بعض اوقات تو انہیں مذہب غیر کو ترجیح دی گئی، جہاں پر مذہب غیر کو ترجیح دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مما لم یقل به احد من اہل المذہب، ایسا کہ اہل مذہب میں سے کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی قول نہیں کیا، اس قسم کے فتوی بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا براہ راست ان کتابوں کے اوپر جو اعتبار کر کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ ورأيت في أوائل شرح الأشباه للعلامة محمد هبة الله قال ومن كتب الغريبة ملا مسكين، غریب کتابوں میں ملا مسکین کی کتاب شرح الکنز والقحطانی لعدم الاطلاع على حال مؤلفیہما، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کتابوں پر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، وجہ اس لیے کہ اس کے جو مصنفین ہیں ان مصنفین کی فقہی حالت کا پتہ نہیں کہ کس درجے کے لوگ تھے، یہ
کس درجے کے لوگ تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جب مدرسے میں تھا تو بڑے شیوخ کے درمیان اختلاف ہوا کہ پگڑی مسنون ہے، سنت موقدہ ہے یا مستحب. شیخ الاسلام مولانا متقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ یہ مستحب ہے. مفتی ظفر علی خان صاحب نے لکھا کہ یہ سنتی موقدہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی عادت یہ نہیں کہ ایک مضمون کو بار بار لکھیں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس مضمون کے اندر تکرار آیا. ایک مہینے میں بھی یہی مضمون چھپا، اگلے مہینے میں بھی چھپا، کیونکہ پھر ظفر علی خان صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا، تو جواب کے جواب میں مفتی صاحب نے دوبارہ لکھ دیا. حالانکہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی عادات نہیں ہے. لیکن جب ایسا کام ہوا تو ہمارے مدرسے کے جو معتین صاحب تھے، وہ دونوں کے شاگرد تھے، دونوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تو میرے پاس دونوں رسالے بیچ دیے، بلکہ مجھے بلایا، کہا کہ یہ دونوں رسالے لے لیں. اب ایک نے لکھا، دوسرے نے جواب دیا، اب دوسرے نے جواب الجواب لکھا ہے، تو اب ہم کیا فیصلہ کریں؟ میں خاموش ہو گیا. کہنے لگے کہ ہم فیصلہ یہ کریں گے کہ حوالے چیک کریں گے، ان دونوں کے حوالے چیک کریں. کام میرے سپرد ہوا کہ آپ دونوں کے حوالے چیک کریں کہ ان لوگوں نے کون کون سی عبارتوں سے اس قسم کے فتویٰ تیار کی. اب مفتی تقی عثمانی صاحب تو میرا اعتبار تھا کامل، تو میں نے ان کے مضمون کے حوالے نکالنے سے پہلے مفتی ظفر علی خان صاحب کے حوالے تلاش کرنے شروع کر دیے. تو پہلے جو حوالہ انہوں نے دیا تھا وہ میرے خیال سے فیض الباری کا تھا. مجھے یاد ہے فیض الباری صفحہ نمبر 17 کا حوالہ دیا تھا، جلد نمبر 1. وہ 17 پر نہیں ملا، 19 پر ملا وہ حوالہ، لیکن وہ حوالہ غلط تھا. حوالہ غلط اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ سندھ کا ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ پگڑی سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا انمشا کشمیری رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ اس عالم کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے، مجہول الحال عالم ہے. تو اب مجہول الحال عالم کے قول کو لے کر اس کے اوپر فتویٰ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن شیخ ظفر علی خان صاحب نے اپنے مضمون کے اندر اس لفظ کو ذکر نہیں کیا. اب میں نے جیسے ہی دیکھا، اور باقی حوالے میں نے تلاش ہی نہیں کیے، جا کے ڈائریکٹ محترم صاحب کو پیش کر دیا. میں نے کہا پہلا حوالہ ہے اور اس پہلے حوالے کے اوپر حضرت کا اپنا تبصرہ یہ ہے. تو مفتی صاحب نے، حضرت محترم صاحب نے مجھ سے وہ لے لیا اور رکھ دیے کہ رہنے دو، ہم اپنی تحقیق کریں گے، یہ حوالے چھوڑ کے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ کوہستانی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ملا مسکین ہے. انہی کتابیں یہاں پر رکھی ہوئے، فتح المعین دیکھیں آپ. ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، محنتیں کی ان لوگوں نے، لیکن ان کی فقہی درجہ اور مہارت کیا تھی اس کا پتہ کسی کو نہیں. اس بنا پر ان کی کتابوں سے فتویٰ دینا یہ درست نہیں. بتائیے سمجھ میں. یہ اول نقل الاقوال الضعیفہ، یا اقوال ضعیفہ کو نقل کرتے ہیں، صاحب القنیہ. اول الاختصار، یا اختصار زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فتویٰ دینا درست نہیں ہوتا. در مختار الحسکفی، جیسے کہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی در مختار ہے. یہ غلط نہیں ہے، لیکن مختصر ہونے کی وجہ سے اس سے اخذ مقصد مشکل ہوتا ہے. والنہر والعینی شرح الکنز، کنز الدقائق کے اوپر رمز الحقائق کے نام سے علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح ہے. کنز اتنی بڑی ہے، وہ شرح اتنی چھوٹی سی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی کتاب بڑی ہے یا شرح ہونے کے باوجود بھی اتنے چھوٹے سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ عینی کوئی قابل اعتبار نہیں تھے. انہوں نے شرح لکھی ہے، لیکن وہ شرح ہر کسی کی سمجھ کے نہیں. اب مولانا حنیف گنگوہی رحمہ اللہ جانتے ہو نا، انہوں نے نیل الامانی کے نام سے مختصر المعانی کی شرح لکھی، صحیح ہے. اب مولویوں کو وہ شرح سمجھ آتی نہیں ہے تو حنیف گنگوہی کو گالیاں دیتے ہیں. معدن الحقائق انہوں نے قدوری کی شرح لکھی، کنز الدقائق کی شرح لکھی. مشکل ہونے کے ناطے لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں، کہتے ہیں انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. حالانکہ سب سے پہلی شروعات انہوں نے لکھی، اور سب سے پہلے کام جو کتابوں کی تفصیل پر کیا انہوں نے کیا. لیکن آج لوگ اس کو گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی جو اردو ہے، ان کی جو علمی وہ ہے، وسعت ہے، گہرائی ہے، وہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. بیان القرآن کو آپ دیکھیں، بیان القرآن کو دیکھنے کے اگر کوئی گہرائی کے ساتھ بیان القرآن کو دیکھے تو 20-25 تفاسیر دیکھنے کی ضرورت اس کو نہیں رہے گی. لیکن یہ وہ آدمی کی جو بیان القرآن کے طریقہ کار کو، ان کی زبان کو، ان کی علمیت کو سمجھتے ہو، تو وہ جو 3 لکیروں کے اندر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا تفسیر کبیر دیکھیں، روح المعانی دیکھیں، اس نے 2-2 3-3 صفحات اس پر ضائع کیے ہوئے ہوتے ہیں.
اور وہ 3 لکیروں کے اندر وہ مسئلے کس طرح حل کر دیتے ہیں، کتنے گہرائیوں میں جاتے ہیں، اس کے لازمی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے بیان القرآن، 2 جلدوں میں 1 جلد میں ہے، اور روح المعانی اتنی جلدوں میں ہے۔ تو بھائی دونوں میں فرق ہے، وہ 2 لکیریں لکھی اور یہ پورا صفحہ لکھے، اور ان کی 2 لکیریں کبھی کبھی ان کے کئی صفحوں پر بھاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔